نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بزرگان دین کے ہاں ایک بات جو مشترک طور پر سب کے یہاں ملتی ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو چھپانا، ظاہر نہ کرنا، اپنے کمالات کو اور اپنی خاص چیزوں کو کے تعلق سے بس وہ اور ان کا اللہ، تیسرا کوئی نہیں، بہت خاموشی کے ساتھ رہنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جس کے بارے میں شہرت اور اعلان منظور ہوتا ہے، چھپانے کے باوجود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دو نام ہیں، ایک نام ہے یا باطن اور ایک کا نام ہے ظاہر۔ ان دونوں کے اثرات باری تعالیٰ جس کے لیے ظاہروں کی تجلی فرما دیتے یا ظاہروں کی، وہ کتنا چھپائے وہ کھل جاتا ہے، وہ کھل نہیں رو پاتا ہے۔ اور جس پر یا باطنوں کا ظہور کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو چاہے کتنا بڑا قابل ہو اور اس کی قابلیت اور اس کا سب کچھ ہو، لیکن وہ چھپ جاتا ہے۔ لیکن ظاہر کسی کا شہرت ہو جانا یا نہ ہونا، بزرگی پہ کوئی اثر نہیں۔ بزرگ دونوں ہیں، دونوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہے۔ ارے بھائی دو ساتھی ہیں، دونوں باکمال ہیں، لیکن ایک ہے اس کا کچھ فیض ہی نہیں ہوا، خاموش ہو گیا، ایک یہ ہے کہ وہ فیض ہوتا چلا جا رہا اس کا۔ تو کمال تو دونوں میں موجود ہے، لیکن اب یہ کہ اس سے دوسروں کا استفادہ یہ اللہ کی مرضی اور مشیت پر ہے۔ جس کے لیے مقدر کر دیا اس کا فیض عام ہو رہا، اور جس کے لیے نہیں کیا۔ تو بزرگوں میں بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی لنترانی ہاک وہاں کر رہا ہے تو یہ ہمارے اکابر کا مزاج نہیں رہا ہے۔ ہمارے اکابر کا مزاج ہے اخفا، اظہار نہیں مزاج ہے۔ اظہار اپنی طرف سے نہیں ہوتا، یوں ہو جائے تو ہو جائے۔ ایک واقعہ اس میں لکھا کہ لوگ کیسا اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے اس زمانے میں۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا، ایک زمانہ اسی حالت میں گزر گیا، قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اسی دوران ایک رات ایسی سخت آندھی آئی اور بارش ہوئی کہ سپاہیوں اور امرائے اسلام کے خیمے گر پڑے۔ بارش تیزی سے جاری رہی، سخت سردی پڑنے لگی اور کسی جگہ آگ باقی نہیں رہی۔ اب جو شاہی وہ تھا پانی کا انتظام کرنے والا، وضو کا پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلا۔ اس نے دفاتن دور سے دیکھا کہ ایک خیمے میں چراغ جل رہا، حالانکہ سب آندھی طوفان سب بجھ چکا، چراغ جل رہا دور سے۔ وہ خیمہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک کا تھا۔ سکا دوڑا ہوا خیمے کے پاس گیا، دیکھا کہ ایک فقیر کلام مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت کے خوف سے وہ آگ مانگ نہ سکا۔ حضرت نے سر اٹھایا، فرمایا اے بھائی آؤ اور جتنی آگ چاہتے ہو لے جاؤ۔ وہ سامنے آیا اور ایک لکڑی آگ سے جلائی اور لوٹا لے کر لوٹ گیا۔ اس واقعے سے اس میں بے قراری تھی۔ صبح کے وقت مشک لے کر اس خیمے کی طرف چلا اور جب اس کے پاس پہنچا تو حضرت کو اس میں نہ پا کر حیران ہوا، اور وہاں سے واپس آ کر ایک تالاب پر جو لشکر گاہ کے پاس تھا دیکھا کہ ایک نیک بزرگ وضو کر رہے ہیں۔ غور کیا تو وہی پاک صورت نظر آئی جس کے چراغ سے رات کو آگ جلانے گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک گوشے میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ یہ بزرگ وضو کے بعد نماز ادا کر کے اپنے خیمے کی طرف تشریف لے گئے۔ اسی جگہ سے مشک میں پانی بھرا، باوجود یہ کہ جاڑے کا زمانہ تھا، ہر جگہ پانی جم گیا، لیکن جس جگہ حضرت نے وضو کیا تھا وہاں کا پانی اس قدر گرم تھا گویا کسی نے اس کو آگ سے گرم کیا کہ حضرت کی اپنی وہ تھی۔ اس کو لے کر اپنے کارخانے میں آ گیا،
اور اپنی عقل سے معلوم کیا یہ سب کچھ اسی مرد خدا کی عظمت و برکت کے سبب ہوا، لیکن اس راز کو کسی سے ظاہر نہیں کیا، اس نے خاموش۔ دوسرے دن حضرت کے پہنچنے سے پہلے جب 2-4 گھڑی رات رہ گئی، تالاب پر پہنچا، پانی کو دیکھا جمع ہوا ہے، قریب ہی ایک درخت تھا، اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ حضرت تشریف لائے۔ ان کے پہنچنے کے ساتھ ہی تالاب کے پانی نے جوش مارا، حضرت نے وضو کیا اور نماز ادا کر کے اپنے خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نے گرم پانی کو مشک میں بھرا اور سلطان غیاث الدین بلبن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت جب سلطان دربار عام میں بیٹھا تھا، اس نے فریاد کی، سلطان نے اس کو بلا کر استفسار کیا۔ اس نے عرض کیا، اگر جہاں پناہ میرے راز کو خلوت میں سنے تو گزارش کروں میں، یعنی کسی کو بتائے نا، گزارش کروں میں۔ سلطان نے اس کو موقع دیا، حضرت کا تمام حال بیان کیا۔ سلطان سن کر متحیر ہوا اور اپنی خوابگاہ میں اس کو ٹھہرنے کا حکم دیا، اسی پانی والے کا تم ہی رہو۔ جب 3-4 گھڑی رات باقی رہ گئی تو سکا نے دروازہ کھول کر سلطان کو جگا دیا۔ سلطان مسلح ہو کر باہر نکلا اور اس کے ساتھ پیدل تالاب پر گیا۔ پانی کو دیکھا تو بالکل سرد تھا، وہ چھپ کر وہیں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ حضرت تشریف لائے۔ ان کے پہنچتے ہی حسب معمول پانی میں جوش گرم ہو گیا، جس کو سلطان نے خود دیکھا۔ حضرت نے وضو کر کے نماز ادا کی، اپنے خیمے کی طرف تشریف لے چلے۔ سلطان نے پانی کو دیکھا تو گرم تھا، متحیر تھا، حضرت کے پیچھے پیچھے چلا۔ حضرت خیمے میں پہنچ کر قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ سلطان دست بدستہ وہیں کھڑا رہا۔ جب وہ تلاوت سے فارغ ہو چکے تو بادشاہ کو دے کر تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اور سلام کیا۔ سلطان نے اظہار ادب کر کے عرض کیا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے دوست میرے عہد میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہزار افسوس اب تک یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا ہے، یعنی آپ جیسے نیک اور صالح اور لوگ موجود ہیں۔ حضرت نے ہر چند اپنے کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن بے سود تھا۔ بے سود اس لیے تھا کہ وہ تو 2 بار دیکھ چکا تھا، ساتھ فوج پانی والا تھا اور بادشاہ نے بھی دیکھ لیا تھا۔ یہ میں اس پر عرض کر رہا تھا، اللہ پاک کا ایک وہ ہے کہ جن لوگوں کو بھی یہ نعمت ملی ہے، اپنی طرف سے کبھی نہ اس کا اظہار نقل و حرکت سے احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ کچھ ان کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی خدمت دینا چاہتا ہے، کبھی کبھی خود اسی کی حفاظت کروانا ہوتا ہے، کبھی کبھی مخالفین کو جواب دینا، تو کوئی اظہار ہو جاتا ہے اس میں، اللہ کی طرف سے کا تو فیصلہ اختیاری تو کچھ نہیں اس سے ہوتا ہے۔ اب بلکہ بعضوں کے سلسلے میں اس طریقے کا راز فاش ہو جانے کے بعد پھر وہ جگہ بدل دیتے ہیں، وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اپنا جو وہ ہے اس میں خلل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک چھپے رہیں گے اپنے راز و نیاز اور سب ہوتا رہتا ہے، اور کھل گیا مسئلہ، مخلوق کا ہجوم شروع ہو گیا، سب بات ختم، ہٹ جاتے ہیں وہاں سے بھی۔ حضرت نے ہر چند اپنے کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن بے سود تھا، مجبوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فاتحہ پڑھ کر فرمایا، اسی وقت حملہ کر دیا جائے، انشاءاللہ فتح ہوگی۔ سلطان خوش رخصت ہوا اور لشکر میں پہنچ کر اسی وقت حملہ کر دیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ اللہ پاک اپنے خاص لوگوں بندوں کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں ہماری امت میں، اس طریقے کے لوگ ہیں جو بالکل پراگندہ بال اور ایک دم پریشان، کوئی خاص یعنی راحت و آرام کی کوئی بات نہیں، بالکل غربت کی حالت میں رہتے ہیں۔ وہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں کہ یہ ہونا ہے تو اللہ پاک اپنے اس تعلق کی لاج رکھ کر کے اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس میں روایت میں ہے بھی کہ غالباً ایک خاتون کے کا مقدمہ پیش ہوا، اور اس مقدمے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا سزا دی جائے. تو اس کے جو بزرگ تھے اور بڑے تھے تو انہوں نے نام لے کے کہا کیا اس کو سزا دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں تو اسی لیے دنیا میں آیا ہی ہوں تاکہ انصاف اور قانون کی جو بات ہے وہ میں کروں. ان کے منہ سے نکل گیا کہ ایسا تو نہیں ہوگا. بس غیبی نظام یہ ہوا کہ وہ لوگ جو تھے وہ بجائے بدلہ لینے پر راضی ہو گئے کہ اس کے بدلے میں قیمت دے دی. قیمت دے دیا ہے، معاف کر دیں گے، دے دی گئی قیمت. آپ نے اس موقع پر فرمایا اللہ کے ایسے بھی بندے موجود ہیں کہ ہیں تو بالکل جسے کہتے ہیں نہیں بالکل خستہ حال ہیں، لیکن ان کا یہ ہارڈ لائن وہاں سے ایسی فٹ ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں گے تو اللہ پاک پھر اس تعلق کی لاج رکھے گا اور پھر وہ معاملہ وہی کر دے گا جو وہ چاہتے ہیں اس پر ہے. تو یہ بزرگوں کا اپنا معاملہ ہے. فرمایا کہ اسی وقت حملہ کیا جائے انشاءاللہ فتح ہو جائے گی. وہ مشہور واقعہ بھی ہے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کہ ایک ملنے تشریف لے گئے غالباً دارا شکوہ، اور یہ دونوں میں کچھ آپس میں رسم کش چل رہی تھی کہ ابا کی یہ کون سنبھالے، گدی کون لے گا. تو اس زمانے میں بزرگوں سے تعلق بہت رہتا تھا، عقیدت ہوتی تھی. تشریف لے گئے تو دارا شکوہ پہلے گیا، بڑا اکرام احترام کیا اور اپنی جگہ پر بیٹھنے کے لیے کہا بیٹھ جاؤ. تو کہا ارے میں اس لائق کہاں وہاں بیٹھوں، یہ ہو وہ وہاں بیٹھے. اس کے بعد دارا شکوہ نے کہا دعا کر دیجیے تخت مل جائے. فرمایا دے رہے تو تم نے تو لیا نہیں، یعنی اپنی جگہ پر تم کو بیٹھالا اسی لیے تھا کہ تم کو دے رہے تم نے لیا نہیں، یعنی اب وہ تو نکل گیا، جاؤ ختم قصہ ہو گیا. اب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تو عالمگیر کے اکرام احترام میں کہا بیٹھ جاؤ. چونکہ یہ عالم تھے، سب مزاج شناس تھے، یہ بیٹھ گئے فوراً اسی جگہ پر. اس کے بعد کیا درخواست دعا کر دیجئے تخت مل جائے. فرمایا جاؤ، دے تو دیا، تم کو بٹھال دیا، مل گیا، جاؤ. اب انہوں نے کہا ابھی ایک کمی رہ گئی ہے. کہا کیا؟ کہا کہ وہ تاج بھی تو مل جائے، بغیر تاج کے شاہی تو مسئلہ ہی نہیں بنے گا. تو کہا اچھا. کہا جاؤ، وہ جو تم کو وضو کراتا ہے، وضو تمہارا کرانے کا جو خادم ہے یہ اس کے قبضے میں ہے. حالانکہ وہ تو وہاں شاہی دربار کا وہ خادم ہے، ظاہر ایک عام آدمی تھا وہ، لیکن اللہ پاک نے اس کو دولت دے رکھی تھی اور چھپا ہوا، یعنی عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ تک نہ چلا کہ یہ خادم اتنا بڑا آدمی ہے دینی اعتبار سے، یہ لائن اس کو دی. خیر دل میں خیال آ گیا کہ اب تو آسان ہے مسئلہ، وہ تو ہے ہی، ایک رکھا لیں گے اپنے. چنانچہ شاید تہجد میں اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس سے کہا کہ یہ تاج سر پہ رکھ دو. وہ سمجھ گیا فوراً کہ اب تک تو کبھی کہا نہیں، یہ آج کیسے کہہ رہے ہیں یہ ہم سے. یہ اس کا مطلب یہ کہ کچھ راز کھل گیا اس میں. تو اس نے عذر معذرت کی اور کہا کہ ہم اس لائق کہاں کہ اس تاج پہ ہاتھ رکھیں اور لگائیں اور پھر آپ کے سر پہ رکھیں، ہم تو بہت یہ ہیں وہ ہیں. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں تو تھوڑا سا یعنی اس کو جسے کہتے ہیں کہ محبت سے کام لینے کی کوشش کی، لیکن جب وہ بالکل ہی اس پر یہ کہ نہیں تو حکمن اس سے کہا کہ اس کو اٹھا کے رکھ دو میرے سر پر. اب ظاہر تھا کہ حکم کی تعمیل کرنا اس زمانے میں ظاہر شاہی نظام تھا، اور شاہی نظام میں تو بس جو بادشاہ کا موڈ ہے وہی کرنا ہے، ورنہ صاف کر دے گا وہ تو. خیر اس کی تعمیل میں انہوں نے سر پہ رکھ دیا. پھر وہ غائب ہو گیا، پھر وہ ملا ہی نہیں. اس نے کہا راز کھل گیا، اب نہیں رہیں گے ہم جہاں. تو یہ اللہ تعالیٰ پاک اپنے بندوں کو نوازتا ہے، لیکن وہی جس کا ظرف ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں پی لے اور ڈکار نہ ہے، اس کو ایک دم خاموش بالکل رہتا ہے. لیکن اس کی خاموشی جو ہوتی ہے وہ ضرور ہوتی ہے، لیکن وہی بات ہے نشیڑی نشہ کرنے کے بعد چاہے کتنا چھپا لے، وہ کی منہ کی بو جو ہوتی ہے وہ بتائی رہتی ہے کہ پیے بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح جن لوگوں کو اللہ پاک یہ نعمتیں نصیب فرما دیتے ہیں ان کا چہرہ مورا، اٹھنا بیٹھنا، نقل و حرکت جو ہوتی ہے وہ خاموش تو رہتے ہیں اپنے طور کے اوپر ہیں، لیکن اس سے ظاہر ہوتا رہتا ہے کہ سب سے الگ بالکل وہ رہتا ہے، وہ معلوم ہو جاتا ہے اس میں ہے اس کے ہاں. تو یہ جب ان کو معلوم ہو گیا، اب حضرت نے کیا کیا اسی وقت سلطان جب مسرت سے معمور اپنے فتح مند لشکر میں پہنچا
تو دوسرے دن ننگے پیر حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا، اور حضرت نے اپنے نور باطن سے اس کا ارادہ معلوم کر لیا، اپنا اسباب مال و متاع فقراء کو دے دیا اور کمبل اوڑھ کر لشکر سے چل پڑے۔ یہ اللہ پاک بھائی ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ اپنی نسبت عطا فرما دے۔ اصل تو یہ ہے، یہ سب چیزیں تو ضمنی ہے۔ ابھی امتحان دینے کا اصل منشا ہے پاس ہو جائے، ترقی مل جائے۔ اب ابا انعام دے دیں، مٹھائی مل جائے، یا کپڑا جوڑا مل جائے، یا ساتھی لوگ شاباشی دیں، یہ اضافی چیز ہے۔ اگر نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، اصل تو پاس ہو ہی گیا وہ تو ہے یہاں پر۔ لیکن اگر پاس نہیں ہوا اور یہ سب ہو رہا اور یہ خوش ہو رہا، ان کے احمد قسم کا آدمی ہے کہ اصل کام تو ہو ہی نہیں، ایسی بھی کودا کودا گھوم رہا ہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اصل لگے اس پر کہ اللہ پاک اپنا خاص تعلق نصیب فرما دے، اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ اصل تو چیز یہ ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو بس مل گئی، نہیں ملی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔